پاکستان میں آج کل سینٹ کا الیکشن ہونے جا رہا ہے۔ سینٹ انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن نے تیاریاں مکمل کر لی۔ سینٹ کی 48 نشستوں پر پولنگ 2 اپریل کو ہوگی۔ الیکشن کمیشن سینٹ انتخابات کا شیڈول 14 مارچ کو جاری کرے گا۔ کیا سینٹ تر منتخب ہونے کے لیے کیا ایم این اے خریدنے پڑتے ہیں یا ایم پی اے خریدنے پڑتے ہیں یا ہاؤس ٹریڈنگ بھی اس کے لیے ضروری ہے؟ کیا چیزیں ان کے لیے درکار ہے ایک سینیٹر بننے کے لیے؟ کیا ایک سینیٹر کیا کام کرتا ہے؟ کیا کچھ ان کے ذمے ہوتا ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ امیدوار کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان PTI کے مطابق سینٹ میں خواتین نشستوں پر سنم جاوید اس سال Pakistan Muslim League Nawaz Dost-Din Donki and Jamiyat Ulama Islam's Abdul Shakur Gilzar have been elected senators in the polling held with پاکستان میں 2 ایوان ہیں، ایک قومی اسمبلی، دوسرا سینٹ۔ قومی اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ براہ راست عوام کی طرف سے منتخب ہوتے ہیں، جس طرح ہم لوگوں نے دیکھا 2024 الیکشن میں۔ اور سینٹ کا الیکشن جو ہے، یہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہے، یہ ووٹ دے کر ایک سینیٹر منتخب کرتا ہے۔ کیا یہ ایک سینیٹر کا کام کیا ہوتا ہے، یہ کیا کرتا ہے اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ آیا اس کے لیے بھی عوام ووٹ دیتے ہیں یا کیا کچھ کرتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو سینیٹر کے لیے جو ایم پی ایز ہے اور ایم این ایز ہے، قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے لیے ان میں انتخابات ہوتے ہیں اور یہ لوگ ایک سینیٹر منتخب کرتے ہیں۔ کیا ایک سینیٹر بننے کے لیے ہارس ٹریڈنگ ضروری ہے یا ایم این اے خریدنے پڑتا ہے یا ایم پی اے خریدنے پڑتے ہیں یا کیا کچھ کرنا پڑتا ہے ایک سینیٹر بننے کے لیے؟ جب پاکستان آزاد ہوا تو پاکستان میں صوبائی اسمبلی تھی اور قومی اسمبلی تھی، لیکن سینٹ کی ضرورت کیوں پڑی پاکستان میں؟ جب 1971 میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہوا پاکستان سے، تو اس وقت پاکستان میں سینٹ کی ضرورت پڑ گئی۔ وہ کیوں پڑ گئی؟ پاکستان میں جو سب سے بڑا صوبہ ہے پنجاب، اس کی قومی اسمبلی میں 183 سیٹس ہے قومی اسمبلی میں، جو کہ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے۔ اگر دیکھا جائے بلوچستان کو، جو وہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، لیکن ان میں جو ایم این ایس کی سیٹس ہے وہ 18 ہے قومی اسمبلی کے۔ لیکن ان ایکویلٹیز کو دیکھا جائے پاکستان کی آزاد ہونے سے آج تک ان میں ان ایکویلٹیز چل رہے ہیں۔ پنجاب کو الگ طرح سے دیکھا جاتا ہے، خیبر پختونخوا کو الگ طریقے سے دیکھا جاتا ہے۔ اگر فنڈس کی بات کریں تو ان دونوں صوبوں کو یا سارے ملک کو دیکھا جائے تو پنجاب پر زیادہ فوکس ہوتا ہے، کے پی، بلوچستان اور سندھ ان پہ فوکس کم ہوتا ہے۔ اس کی بڑی وجہ سامنے آ گئی، تو اس وجہ سے انہوں نے سینٹ کا سوچا۔ 1973 کے آئین میں 25 امینڈمنٹ کر کے انہوں نے ایک سینٹ بنانے کا ارادہ کر دیا، لیکن پتہ نہیں تھا کہ سینٹ میں کتنے ممبرز ہوں گے، ہر صوبے سے کتنے ہوں گے، ویسے انیکویلٹیز چلتی رہیں گی یا ہر صوبے کو ایکولی سینیٹر دی جائیں گے۔ تو جب لوگوں کو اور ایم این ایز ایم پی ایس کو پتہ چلا کہ سینٹ بن گیا اور صوبوں کو بھی پتہ چل گیا کہ سینٹ بن گیا، تو انہوں نے سوچا کہ ان سینٹ میں ہر صوبے کو ایکولی ڈسٹریبیوشن ہوں گی سیٹس کی، ہر صوبے کو 23 سیٹس ملیں گے۔ ان میں اقلیتوں کے بھی ہوں گے، ان میں علماء کی بھی ہوں گے، ان میں اقلیتوں کی بھی ہوں گے، اور ان میں بہت سے جو پارٹا ہے ان کی بھی سیٹس ہوں گے۔ اسلام آباد جو کہ وفاقی حکومت ہے ان کی بھی 2 سیٹس ہے۔ اگر ان سارے کو دیکھا جائے تو ان ساروں کو ایک ایک کر کے سارے صوبوں کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ کیا اور ہر صوبے کو 23 سیٹس دی گئی۔ اور اس کے بعد ان میں علماء کے لیے الگ جگہ رکھ دی گئی، جو ادر سینیٹرز ہیں ان کے لیے الگ جگہ رکھ دی گئی، اور جو خواتین ہیں خاص طور پر ان کے لیے بھی جگہ رکھ دی گئی تاکہ خواتین بھی سینٹ کا حصہ بن سکے۔ ایک سینیٹر بننے کے لیے کتنی ووٹ درکار ہے؟ آیا ان کو بھی ووٹ خریدنے پڑتے ہیں یا عوام سے ووٹ لینے پڑتے یا کیا کرنا پڑتا ہے؟ اگر ہم دیکھیں، اگر کے پی اسمبلی سے 4 سینیٹر سینٹ میں جا رہے ہیں تو یہ جو کے پی کے تمام سیٹس ہے، فار ایگزامپل 40 سیٹس ہے، وہ ڈیوائڈ بائی 4 کریں گے تو اس سے ایک گولڈن نمبر نکلے گا، جس کو ہم کہتے ہیں 10 گولڈن نمبر نکلا ان سے۔ لیکن ہر بندے کو 10 ووٹ درکار ہے سینٹ میں جانے کے لیے۔ اگر ووٹنگ ہوئی، اگر ہم دیکھیں جب ووٹنگ ہوئی تو ایک بندے کو ملا 15 ووٹس، دوسرے کو ملا 7 ووٹ، تیسرے کو ملا 8 ووٹ اور چوتھے کو ملا 9 ووٹ۔ اگر ہم دیکھیں تو ایک شخص نے جو گولڈن نمبر ہے ان سے زیادہ ووٹس لیے،
تو ان کا کیا ہوگا، ان میں سے جو انہوں نے جو گولڈن نمبر سے زیادہ ووٹس لیے ہیں وہ ڈیوائڈ بائی ایکول کریں گے، جو باقی جو لوگ ہیں ان کے اوپر ڈیوائڈ کریں گے۔ انہوں نے جو زیادہ ووٹس لیے ہیں 4 ووٹس جو انہوں نے زیادہ لیے ہیں ان کو کاٹ کے دوسرے بندے کو دیے جاتے ہیں اور ان کو ایکول 10 ووٹس دیے جاتے ہیں۔ تو دوسرے بندے انہوں نے 9 ووٹس لیے ہیں، تو اگر ان 4 کو ہم ان کے ساتھ ایڈ کریں تو ان سے بنتا ہے 13، تو انہوں نے بھی 3 ووٹ اپنے جو گولڈن نمبر ہے انہوں سے زیادہ لیے ہیں، 3 ووٹ انہوں نے زیادہ لیے ہیں تو وہ بن گئے 10 ووٹس۔ اگر ہم تیسرے اور چوتھے کی بات کریں، ایک نے 7 ووٹس لیے ہیں اور دوسرے نے 8 ووٹس لیے ہیں۔ اگر دوسرے کی بات کریں انہوں نے 3 ووٹ زیادہ لیے ہیں، تو ان تینوں کو ایڈ کر کے تیسرے نمبر کے ساتھ جنہوں نے 8 ووٹ لیے تو ان کے بن گئے 11 ووٹ، انہوں نے بھی گولڈن نمبر سے 1 نمبر زیادہ لیا ہے۔ اگر چوتھے کی بات کریں تو انہوں نے لیے ہیں 7 ووٹس، جو انہوں نے ایک سیٹ زیادہ لیے ہیں تو ان کو ایڈ کریں گے 7 کے ساتھ، تو یہ سارے بن گئے سینیٹر اور یہ چاروں جائیں گے سینٹ میں کے پی اسمبلی کی جانب سے۔ تو اگر ان سب سچویشن کو دیکھا جائے تو سینیٹر بننا بہت آسان ہے یا نہیں ہے؟ کیا آپ لوگوں کو پتہ چلا کہ سینٹ بننا کتنا مشکل ہے یا آسان ہے؟ ان کا کام کیا ہوتا ہے اور یہ لوگوں کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آیا یہ صرف قانون سازی کرتی ہے یا ان کو بھی کچھ مراعات دیے جاتے ہیں، یا ان کے لیے کچھ اناؤنسمنٹ ہوتی ہے یا کچھ نہیں ہوتے؟ ان کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے یا سینٹ تحلیل ہوتی ہے؟ اگر ہم دیکھا جائے تو صرف قومی اسمبلی تحلیل ہو سکتی ہے، سینٹ کبھی تحلیل نہیں ہو سکتا۔ جب سارا سینٹ بن جائے تو ان میں ایک ڈپٹی چیئرمین بنتا ہے اور ایک چیئرمین سینٹ بنتا ہے، وہ بھی 3 سال کے لیے ہوتا ہے۔ اگر ہم اس اسمبلی کی بات کریں تو اس میں ایک چیئرمین سینٹ ہمارا جو صادق سنجرانی اور جو ڈپٹی چیئرمین تھا مرزا علی، وہ دونوں ریٹائرڈ ہو گئے۔ اب پاکستان میں نیا سینٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے 3 اپریل کو۔ ان میں پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کی طرف سے بھی سینیٹر منتخب ہونے جا رہے ہیں، پنجاب سے، کے پی سے، بلوچستان سے، تمام صوبوں سے تقریباً 52 سینیٹر بننے جا رہا ہے۔ ان میں جو پاٹا کے جو سیٹس ہیں وہ کے پی میں ضم ہوئے ہیں، ان سیٹوں پر دوبارہ الیکشن نہیں ہوں گے۔ آیا دیکھا جائے تو وہ سیٹیں آیا تمام صوبوں کو دیے جائیں گے یا کوئی ایک صوبے کو دیے جائیں گے یا وہ کم کر دے جائیں گے؟ اگر ہم دیکھا جائے تو وہ سیٹیں بن گئی 96 ابھی تک، وہ سیٹیں بن گئی 96 ابھی تک۔ پاکستان تحریک انصاف سے جو پنجاب سے ابھی تک جو لوگ کھڑے کیے ہیں انہوں نے ایک ڈاکٹر یاسمین راشد، دوسرا صنم جاوید۔ اگر صنم جاوید کی بات کریں تو آج عدالت میں جو سینیٹر منتخب ہوتے تو ان سے ان کے جو ڈاکومنٹس ہوتے ہیں ان پہ سگنیچر لیتے ہیں۔ ان کے وکلاء نے عدالت میں ایک درخواست جمع کرا دی تاکہ ہمیں ملنے دی جائے جو ہمارا کلائنٹ ہے صنم جاوید، تاکہ ہم ان سے جو سینٹ کے لیے عمران خان نے ان کو منتخب کیا ہے ان سے ان پر دستخط لیے جائے، لیکن عدالت نے ان کا درخواست مسترد کیا تاکہ ان کو دستخط نہ کیے جائے ان کے ڈاکومنٹس پہ اور یہ سینیٹر پاکستان کی تحریک انصاف کی طرف سے منتخب نہ ہو جائے۔ اگر ہم جو ریٹائرڈ سینیٹرز ہوئے ان میں سینیٹر اسحاق ڈار، سینیٹر فیصل جاوید، سینیٹر دلاور خان اور سینیٹر مہر تاج روحانی اور بہت سے سینیٹرز ہیں جو ابھی ریٹائرڈ ہوئے، ان کی جگہ اب نئے سینیٹر آنے والے ہیں۔ اگر ہم دیکھا جائے پاکستان تحریک انصاف اس وقت سینٹ میں بڑی سرپرائز دینے جا رہی ہے اور نئے لوگوں کو، نئے چہروں کو سینٹ میں لائے جا رہا ہے، جیسے کہ زلفی بخاری ہو گیا، صنم جاوید ہو گئی، ڈاکٹر یاسمین راشد ہو گیا، سینیٹر فیصل جاوید ہو گیا اور بہت سے نام ہیں جو پاکستان تحریک انصاف سینٹ میں لائے جا رہے ہیں، اور بہت سے نئے چہرے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف اس وقت سینٹ میں لائے جا رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں چیئرمین سینٹ کی تو ان کا عہدہ، ان کے اختیارات اور ان کی کام کو دیکھا جائے، جب پاکستان کا صدر فوت ہو جائے یا کسی جگہ پر دورے پر چلا جائے تو پاکستان میں اس وقت صدر نہیں ہوتا، تو چیئرمین سینٹ پاکستان کے آرٹیکل 45 کے تحت وہ پاکستان کے قائم مقام صدر ہوتے ہیں جو چیئرمین سینٹ ہوتا ہے۔ چیئرمین سینٹ بھی ہوتا ہے اور پاکستان کے قائم مقام سینٹ صدر بھی ہوتا ہے۔ جو چیئرمین سینٹ ہے پاکستان کے آرٹیکل 45 کے تحت وہ پاکستان کے قائم مقام صدر ہوتے ہیں۔ اگر ان تمام باتوں کو دیکھا جائے تو پاکستان میں سینٹ الیکشن بہت ضروری ہے، کیونکہ پاکستان میں 2 ایوان ہیں، ایک قومی اسمبلی، دوسرا صوبائی اسمبلی۔ یہ دونوں ایک جگہ پر واقع ہے، ایک فلور الگ ہے، دوسرا الگ ہے۔ جو قومی اسمبلی ہے ان میں قانون سازی ہوتی ہے، اگر اپوزیشن کی طرف سے یا کوئی اور وجوہات کی بنا پر ایک بل پاس نہیں ہوتا، ایک قرارداد پاس نہیں ہوتا تو ان کو بھیجا جاتا ہے سینٹ میں، اور سینٹ میں بھی اگر پاس نہیں ہو جاتا وہ آٹومیٹکلی
کچھ دن ہے، تقریباً 72 آورز ہے یا کچھ امینڈمنٹس ہے، اس کی وجہ سے وہ خود ایکسیپٹ ہوتی ہے اور وہ قانون بن جاتا ہے۔ تو آئیے آپ نے جو باتیں سنی سینٹ کے حوالے سے، اگر آپ کا بھی شوق ہو سینیٹر بننے کا، ممبر قومی اسمبلی بننے کا، اگر ایک بات مجھ سے رہ گیا کہ سینیٹر بننے کے لیے کتنی عمر درکار ہے، کتنی ایج درکار ہے، ہر ایک عہدے کے لیے، ہر ایک کام کے لیے ایج لیمٹس ہوتا ہے۔ پاکستان میں واحد سیاست ہے جن میں ایج لیمٹس کوئی نہیں۔ پاکستان میں کوئی بھی نوکری کرنے کے لیے ایج لیمٹس ہوتا ہے، لیکن پاکستان میں سیاست واحد ایک ایسا شعبہ ہے جن میں ایج کی کوئی لیمٹس نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے آپ ہمیں بتائیے کمنٹ میں، لیکن میں آپ کو جو بات بتا دیتا ہوں، پاکستان میں MNA بننے کے لیے آپ کی ایج 25 ایئر ہونا چاہیے۔ اس کے لیے یہ لیمٹس ہے اور یہ ضروری ہے پاکستان میں اگر آپ MNA بننا چاہتے ہیں۔ اگر دوسری بات ہم سینٹ کی کریں تو اس میں آپ کو ایج چاہیے 30 ایئرز۔ جو ایج لیمٹ ہے سینیٹر بننے کے لیے وہ 30 ایئرز ہے آپ کو سینیٹر بننے کے لیے۔ ان تمام باتوں کو دیکھا جائے، اگر آپ بھی سینیٹر بننا چاہیے تو سب سے پہلے آپ کو اپنی عمر 30 سال تک لے جانا چاہیے یا 30 سال تک آپ کو انتظار کرنا چاہیے۔ اگر آپ MNA بننا چاہیے تو آپ کو 25 سال تک انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ ایک MNA کے لیے 25 سال عمر ضروری ہے۔ یہ ایج لیمٹس ہے ان کے لیے، اور سینیٹر کے لیے 30 ایئرز ایج لیمٹس ہے۔ ان تمام باتوں کے ساتھ اپنے ہوسٹ شایان خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔